رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام اللهم انت السلام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر بھی اور ریکارڈنگ سننے والوں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برکتوں کی اللہ پاک برسات فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کو قبول اور منظور فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرما دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ بہت رحیم ہیں اور بہت کریم ہیں۔ تو آقا کریم نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا کہ لوگ اس وقت لوگ اب اس وقت اپنے اس میں کام میں مشغول ہوں گے اور اپنے جو ہے زندگی کے معاملات میں لگے ہوں گے، اور کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہوگا، اور باتوں میں آپ کو پتہ ہے ہم بعض دفعہ تو کیا اکثر ہم بے مقصد باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے کہ یہ باتیں جب ہم سب پہ پیش کی جائیں گی روز قیامت، جو ہم فون پہ کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ کا پیکج لگا کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے۔ تو یاد رکھیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس وقت آپ کی یہ باتیں جو ہیں آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائیں، اور آپ کے لیے یہی باتیں آپ کے لیے تبلیغ کا باعث بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا باعث بن جائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی محفلوں میں جانا اور محفلوں میں سے آنا، اپنی محفلوں کی نشست اور برخاست ایسی کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہماری محفلیں بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آج تک کبھی بھی آج تک زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی نے کسی کی غیبت کی اور کام سنور گئے؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنے پہ اس قدر ہمیں جو ڈراتے نہیں، یعنی یہ نہ کہتے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز غیبت ہے۔ غیبت ساری نیکیاں کا ڈاکہ، یعنی ساری نیکیاں کا ڈاکو جو ہے وہ غیبت ہے، غیبت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ جو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو سے وہ کام لے اللہ پاک جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم گالی گلوچ حسد کے وقت میں جو باتیں کرتے ہیں
یا کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی کا دل دکھاتے ہیں. یہ زبان جو کہ دنیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ زبان جو کہ جسم میں اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹی جسم میں جیسے ہاتھوں سے، پیروں سے، یعنی ٹانگوں سے، اس کے مقابلے میں زبان کتنی چھوٹی ہے. لیکن ہماری زندگی میں جو مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں ان میں بہت بڑا حصہ ہماری زبان کا ہوتا ہے، جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور جس کے وبال سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو یہ جو چٹخارے بازی ہے نا، کہ اس کی برائی، ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنی سہیلیوں کے پاس سے باتیں کر رہی ہیں اور سہیلیوں میں اپنی ٹیچرز کی برائی کر رہی ہیں، اور اللہ رب العزت معاف کرے اپنی 7 کلاس فیلوز کی برائی کر رہی. میں کسی کا ایک کا نام نہیں لے رہی، یہ مرض تقریباً دنیا کے ہر گھر میں موجود ہے. اس مرض سے جو کرونا سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس مرض سے جان چھوٹے تو کیسے چھوٹے. اصل میں ہم کسی سے غیبت کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہی غیبتوں کا جو ہے شکوہ شکایت کا بوجھ ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہیں اور اللہ پاک یہ مسائل ہیں، ہمارے اس مسائل کو حل فرما دیجئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جب مسائل حل ہوں گے تو بہترین حل ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ مسائل بہت اچھی طرح حل کرنا جانتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ مسائل بہت اچھی طرح حل کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کہ فضائل اعمال کی تعلیم، کیونکہ اس میں نے 9 منٹ یا 7 منٹ اس لیے لگا دیے کہ یہ ایسا مرض ہے جو ہماری نیکیاں چھین کے لے جاتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کا معمول ہے قرآن آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، پاؤ پر سپارہ پڑھ لیتے ہیں. بعض ماشاءاللہ سے الحمدللہ نظر بد سے بچائے 1 سپارہ روز پڑھ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم سب کا جو معمول ہے، یا بعض جو اتنا جا کے صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کے گھر جا کے دے کے آتے ہیں، اور پوری رات تہجدوں میں گزارتے ہیں. خدا کے واسطے یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، ان کو غیبت کر کے ضائع مت کرے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نیکیاں لے کر آئے گا ایک بندہ، بہت کثیر نیکیاں، بہت زیادہ نیکیاں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں کی غیبت کی، اور وہ مڑ نہیں سکے گا، اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اس کی اتنی غیبت کی اتنی نیکیاں دے دو. اللہ تبارک تعالیٰ انصاف سے کہیں گے اس کی اتنی نیکیاں کی، اس کی اتنی غیبت کی، اتنی نیکیاں دے دو. تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریب کون؟ غریب وہ جو لے کر تو آئے بہت نیکیاں، لیکن کیا کرے، وہ نیکیاں ساری کی ساری اپنا حساب برابر کرنے میں ختم ہو جائیں، یعنی اپنی غیبتوں کا حساب دینے میں ختم ہو جائیں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی رہی نہیں، یہ تو کثرت سے نمازیں لے کے آیا تھا، کثرت سے اس نے مسجدیں تعمیر کرائی تھی، اور اس نے جو ہے اس نے مسجدیں تعمیر کرائی تھی، اور اس نے اتنا کچھ کیا نیکی کا کام، لیکن وہ سارے کی ساری نیکیاں کس میں ضائع ہو رہی ہیں؟ وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. وہ ساری کے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں کس چیز میں؟ وہ ساری کے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں ہماری غیبتوں میں. تو غیبتوں سے پرہیز کریں. تو ہماری نیکیاں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ ہماری نیکیاں کس چیز میں ضائع ہو رہی ہیں؟ ہماری نیکیاں غیبت کرنے سے ضائع ہو رہی ہیں. خدا را اتنی محنت سے آپ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ بہت اہم موضوع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ ताला नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बाबू जिक्र जो है, अल्लाह ताला के नबी ने क्या फरमाया कि बाजी ले गए। कौन बाजी ले गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया बाजी ले गए। कौन बाजी ले गए? बाजी ले गए वो जो हर वक्त जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर इबादत का एक रुख बना दिया। अल्लाह ताला ने हर इबादत का एक रुख बनाया है। क्या मतलब? रोजे रखने हैं रमजान, और उसके बाद अल्लाह ताला जो फर्ज रोजे हैं रमजान, हज का महीना, हज का दिन पूरे साल में 9 जिलहज, 10 जिलहज और 11 जिलहज और 12 जिलहज, ये 4 दिन हज के हैं। और 9 जिलहज का जो है वो सबसे ज्यादा अहम दिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब ये एक मखसूस कर दिया। अब आप जाकर अरफा के मैदान में बैठ जाएं, रमी जमार करने लगे, मीना में पहाड़ियों में जाके बैठ जाएं, कोई सवाब नहीं मिलेगा किसी किस्म का। तो अल्लाह तबारक ताला ने हर इबादत का एक रुख बताया है, एक वक्त बताया है, महीने का तयन किया है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने बाबु जिक्र में अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने बताया है कि बाबू जिक्र में बाबू जिक्र में बाबू जिक्र में बाबू जिक्र में अल्लाह ताला ने बताया है कि भाई, अल्लाह ताला ने बाबू जिक्र में बता दिया है कि तुम ऐसा करो कि वो क्या कहते हैं, बाबू जिक्र में अल्लाह ने फरमाया है कि हर वक्त अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हारी जबान रद्बुल लसान रहे, हर वक्त गीली रहे अल्लाह के जिक्र से। एक सहाबी ने अर्ज किया, अन अन अब्दुल्लाह इब्न बुसरिन अन्ना रजुलन काला काला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इन इन्ना शराय इन्ना इन्ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्लामु कद कसुरत अलैया फअखबिरनी बिशैइन अस्तन्नु बिही क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रदबन रदबम मिन ज़िक्रिल्लाह। यानी एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम तो शरीयत के अहकाम तो शरीयत के बहुत से हैं, यानी रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना। मुझे एक एक चीज कोई ऐसी बता दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज बता दीजिए जिसको मैं अपना दस्तूर बना लूं, तरीका बना लूं, मशगला बना लूं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के जिक्र से तू हर वक्त रद्बुल लिसान रहे। यानी एक और हदीस में भी है कि हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जुदाई के वक्त आखिरी गुफ्तगू जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई वो ये थी कि मैंने दरियाफ्त किया सब अमाल में महबूब तरीन अमल अल्लाह के नजदीक क्या है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हाल में तेरी मौत आए कि अल्लाह के जिक्र में तेरी जबान तू, यानी अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान रहे। रतबुल लिसान रहे यानी तेरी जबान गीली रहे, तड़ावट के साथ रहे। किस बात से? कि तू अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो यानी अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने क्या बात कह के कुरान में एक बात को खत्म कर दिया, फज़कुरूनी वज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी वज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूं, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। नाशुक्री घरों को उजाड़ देने वाली चीज है। दो चीजें याद रखें, एक चीज रिस्क का जाया करना, पानी का जाया करना पूरे हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है। ऐसे कि आज उनके घर में माशाल्लाह गाड़ियां खड़ी हैं, कल ऐसे है कि 2 वक्त का खाना खत्म हो गया। तो क्या मतलब कि जो है रिस्क है ना, रिस्क की तंगी आती है, अपना क्या कहते हैं, रिस्क की तंगी आती है इस बात से कि आप जो है वो, आपके पास रिस्क की तंगी इस बात से आती है कि आपने अपने घर की, मैं कहीं रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ, और पानी का इस्तेमाल इतना बेदरेग है। कराची वालों से जाकर पूछिए जो पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, एक एक कंटेनर उनका कितने हजार का आता है। खुदा के वास्ते लाहौर में, पंजाब में रहने वालों को अल्लाह ताला अकल और शऊर अता फरमाए। किसी को बात चिपका नहीं रही हूँ, किसी को बात लगा नहीं रही हूँ, बात सिर्फ ये है कि अल्लाह की नेमतों को पहचानो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरिया के किनारे भी बैठो और वजू करने लगो तो दरिया के, ये सोच के कि दरिया तो भरा पड़ा है, चलो अब इसमें से मैं खूब अच्छी तरह वजू करूं और खूब जाया करूं। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि दरिया के किनारे बैठ के भी पानी को जाया ना करो, बल्कि उतना पानी लो जितने वजू जरूरी है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हमें सीख कर समझने की और समझ कर आगे बताने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा
کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہاں پر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہی حدیث چل رہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ بس ہمیں سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 تاریخ ہے، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ یہاں سے حدیث پاک شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پردے کا حکم کس طرح دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی سختی سے پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پردے کے پہ ہمیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی چیزیں، بار بار یہ ذکر کرتی ہوں، زمین سے نکلنے والی 14 چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری روح جو ہے نا، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز مٹی سے نکالی۔ آپ میرے سے پوچھتے جائیں، میں آپ کو گنواتی جاؤں، آپ کی جتنی پھل اور سبزیاں وہ زمین سے نکلتے ہیں، آپ کا جتنا اناج، دال، روٹی، یہ چیزیں ہیں وہ ایک ایک چیز، یعنی ایک ایک چیز ہماری جو ہے، اور یہاں تک کہ کاٹن جو ہے، کاٹن بھی زمین اس سے نکلتی ہے، زمین سے نکلتی ہے۔ لوہا، پیتل، یہ سب چیزوں کو بھی آپ ذرا غور کر لیں تو یہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح ہماری عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے بنائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کا جو سامان بنایا، روح کا جو غذا بنائی، وہ بھی عرش معلیٰ سے قرآن اور نماز کا حکم دیا۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں، بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں جتنی بھی بنائی ہیں نا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں دیکھا کہ آپ نے کہ کیلے کا درخت اور کیلے میں کیلے کا چھلکا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے پردہ دے کر بھیجا۔ آج کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک بہت لمبی ہے، چنانچہ اس کو صرف ذکر کرتے ہیں حدیث پاک کا۔ حضرت ابو صاحب رحیم اللہ تابعی کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی اسنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے ان کے تخت کے نیچے کچھ حرکت کی آواز سنی۔ ہم نے دیکھا تو سانپ نظر آیا۔ حضرت ابو صاحب رحیم اللہ تابعی کا بیان ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اب دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور قیامت کی صبح تک کوئی نبی آ نہیں سکتا، چنانچہ جس نے اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب ہے حضرت ابو صاحب رحیم اللہ تابعی کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس اسنا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ہی ہم نے ان کے تخت کے نیچے کچھ حرکت کی آواز سنی۔ ہم نے دیکھا تو سانپ نظر آیا، لہٰذا میں اس کو مارنے کے لیے کودا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اشارے سے مجھے روک دیا اور بیٹھنے کو کہا، لہٰذا میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حویلی کے اندر ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس گھر کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اس گھر میں ایک جوان آدمی تھا جو ہمارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے لیے نکلے۔ وہ جوان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے وہ جوان اپنے گھر آ جاتا ہے۔ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم ہتھیار لے کر جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ، یہ کون تھے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے، یہاں سے ظلم کو برداشت کرتے کرتے، یہاں سے کافروں کی نفرت کا نشانہ بنتے ہوئے اور کافروں نے جینا حرام کیا ہوا تھا، یہاں سے جان چھڑا کر اللہ پاک کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ وہاں پر آپ کو اوس و خزرج ملے،
یہ دو لوگ تھے، اوس خزرج، اور تیسرے کون تھے؟ یہودی۔ اوس اور خزرج کو ملا لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا نبی مان لیا۔ لیکن یہ جو تھے یہودی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ایک معاہدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر ہمارے پر کوئی حملہ کرے گا تو تو آپ مدد کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کو بڑی اہمیت دی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے لوگ جو کہ نصارہ کے لوگ تھے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ہمیں عالم دین سمجھ کے ہم سے مسئلے پوچھتے تھے اور یہ کرتے تھے، یہ یہودی ایسے دل کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا ہر وقت عذاب اور غضب رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ ہمیں بنا ان لوگوں کی طرح سے انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مانگو مجھ سے کہ انعمت علیہم، کہ ہمیں ان جیسے ان لوگوں میں بنا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پر آپ نے انعام کیا اے اللہ، یعنی انبیاء کے راستے پہ، صدیقین، صالحین، شہداء کے راستے پہ چلا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جس پر آپ کا ہر وقت غضب اور غصہ رہتا ہے، اور وہ یہودی ہیں۔ اور ولا الضالین وہ لوگ ہیں نصارہ، عیسائی، جن پر جو راستے سے ہی بھٹک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میں کسی سے جنا گیا، نہ کوئی مجھ سے جنا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہیں پھر آتی ہوں، جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جوان گھر جاتا ہے۔ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم ہتھیار لے کر جاؤ۔ پھر گھر کی طرف واپس ہوا، وہاں پہنچ کر اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر سے باہر دونوں کواڑوں کے درمیان کھڑی ہے۔ اس کو دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا، اس کی غیرت کا تقاضا ہوا کہ عورت کو نیزہ مار دے، چنانچہ بیوی کی طرف اس نے نیزہ بڑھایا۔ اس کی بیوی نے کہا نیزے کو روکی اور گھر میں داخل ہو کے دیکھیے مجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بڑا سانپ بستر پر لپٹا ہوا پڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی نیزہ بڑھایا اور سانپ کو نیزے میں پرو دیا، اور پھر گھر سے نکل کر آ کے نیزے کو صحن میں گاڑ دیا۔ سانپ نے تڑپ تڑپ کے اس شخص پر حملہ کر دیا، اور سانپ کی اور اس شخص کی موت وہیں اسی وقت ہو گئی، اور بیک وقت اس طرح دونوں کی جان گئی کہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ پہلے کس کی موت ہوئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کر کے عرض کیا اللہ کی سے دعا کیجئے اس کو زندہ فرما دے وے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی زندگی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنے آدمی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر فرمایا ان گھروں میں انسانوں کے علاوہ اور بھی رہنے والی چیزیں ہیں جن میں سانپ بھی ہیں اور سانپ کے روپ میں جنات بھی ہیں، لہذا تم ان سانپوں میں سے کسی کو دیکھو تو 3 بار اس کے مار ڈالنے کا اعلان کرو، اعلان سن کر چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ قتل کر دو، کیونکہ وہ یا تو سانپ ہے یا کافر جن ہے جو سانپ کے روپ میں آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ اپنے آدمی کو اب دفن کر دو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مدینے میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں، پس جب ان میں سے تم کسی کو سانپ کے روپ میں دیکھو تو 3 روز تک اعلان کرو، یعنی اس کی موجودگی میں یوں کہو کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اس کے بعد رائے ہو تو قتل کر دو، کیونکہ جب وہ اعلان کرنے پر نہیں گیا تو لائق قتل ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، یعنی اگر جن ہے تو شیطان اور بدماش جن ہے، اور سانپ ہے تب بھی بہرحال قتل کرنے کے قابل ہے، کیونکہ جس سے اپنی جان کو خطرہ ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہی ہوں گی کہ پردے کا حکم کہاں آ رہا ہے؟ یہ ابھی قصہ اصل میں آدھا ہی سنایا ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے، تو امید ہے کہ میں اس کو قصے کو اب دوبارہ ریپیٹ کروں گی اگلی دفعہ، تاکہ آپ کو یہاں پر اس قصے میں ایک سب سے بڑی بات جو بتانے والی تھی نا، وہ یہ بتانے والی تھی کہ حضرت محمد وہ صحابی جب جا رہے تھے، سفر پر نکل رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ۔ اب کیوں ٹھہرایا اللہ کے نبی نے؟ اب یہ بھی سن لیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ٹھہرایا کہ ان کو منع کیا کہ بھائی تم اسلحہ کے بغیر مت جاؤ، اسلحہ لو، کوئی اپنے ہاتھ میں
کوئی نیزہ لے لو، کوئی ڈنڈا لے لو، کوئی ایسی چیز لو جس سے تمہاری حفاظت کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اور وہی ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ نیزہ لے کر جاؤ، یعنی نیزہ تمہارے پاس ہوگا، تمہیں کوئی لوٹنے سے، تمہیں مارنے سے، تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز کرے گا، اس کو پتا ہوگا یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، اگر میں ایک ماروں گا تو دو یہ بھی مارے گا، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی جو ہے دروازے سے باہر کھڑی ہے، کباڑ کھولے میں دروازہ کھلا ہوا ہے اور بیوی باہر کھڑی ہے۔ اب وہ صحابی کو اتنا غصہ چڑھا، یعنی یعنی اب دیکھیں سب غصہ کیوں چڑھا اس پر سوچنا ہے نا، جو بات کرنی چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ غصہ کیوں چڑھا کہ میری بیوی ہو کر یہ اس طرح بے پردہ یعنی اس طرح باہر کھڑی ہے، کھلے عام دروازہ کھول کے کیوں کھڑی ہے، جبکہ یہ تک ہی نہیں بنتی۔ یعنی یہاں پر ایک میسج ہے کہ اے عورت، تو ان دنیا کی سب سے قیمتی عورت ہے، تو اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کر گھر کے اندر رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا گھر کا ٹاٹ بن جاؤ، پیون بن جاؤ، یعنی گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ صحابی نے جب دیکھا کہ نبی کا حکم یہ ہے کہ اندر رہے اور یہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، یہ تو باہر کھڑی ہوئی ہے کیواڑ کھول کے، دروازہ کھول کے، تو ان کو کیا ہوا، اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے نیزے کی پوزیشن میں لے کے بیوی کو مارنے کے لیے کہ جان سے ختم کر دے۔ تو بیوی نے چیخ کر کہا، بیوی نے بتایا کہ بھائی یہ تو دیکھو میں باہر کھڑی کیوں۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا اندر دیکھو، انہوں نے اندر دیکھا، انہوں نے بستر پہ سانپ پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس کو نیزے سے پرویا، لیکن وہ سانپ بھی ہوگا ظاہر ہے بڑا ہوگا، اس نے بھی مرتے مرتے جو ہے حملہ کیا ہوگا، یا کچھ ایسے ہی ایک دم سے تھوڑی، یہ کوئی ربر کا تھوڑی تھا، ظاہر ہے اس نے بھی مقابلہ کیا ہوگا۔ بہرحال صحابی رسول نے جان دے دی، لیکن آخری بات بھی ان کی کیسی اطاعت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، چنانچہ پردہ ضروری ہے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنے اب اب انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور غیرت کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی باہر کیوں کھڑی ہو، تمہیں باہر نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری سوچ بھی جو ان کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اطاعت پہ تھی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، ظاہر ہے جو بھی ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ عورت اور مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنے آج کل اللہ تبارک تعالیٰ اللہ ہمیں معاف کرے جو بے حیائی کا زمانہ چلا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گانے گھر گھر میں بجیں گے، بے حیائی بہت ہوگی بہت ہوگی۔ تو بس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے حیائی کے سراب سے بچائے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے فرمان کسی طرح سنا دیں، اور اس کے بعد ان کے حق میں دعا کرتے رہیں اور ان کو پیار پیار سے کہتے رہیں۔ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اگر ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ تنگ کریں، یعنی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صاحب ہدایت کرے، صاحب ایمان کرے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی راندہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی خاسر یعنی خسارے میں رہ نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سیکنڈ لاسٹ، یعنی اب اس کے بعد ایک سبق رہ گیا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری سورۃ الانفال مکمل ہو جائے گی، پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا
وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ. اچھا جی. وَإِذِ اسْتَنصَرُوكُمْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، یعنی یہ مکہ کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان مال سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی، یعنی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام کے تمام صحابہ، جس میں حضرت طلحہ، حضرت طلحہ نہیں، حضرت انس ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں. تو بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور حضرت نعیم بھی ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دی، کس نے دی؟ انصاری صحابہ نے. انصار نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی. یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یعنی اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، فرض کرے میں مسلمان ہو گئی اور اب جو مکہ میں مسلمان ہوئی، اب جو میرے جتنے بھی رشتہ دار کافر ہوں گے وہ میری جائیداد میں سے کچھ نہ لے سکیں گے، اور نہ میں ان کی جائیداد میں سے کچھ لے سکوں گی. اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ چڑھا اس بات سے کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ اب مکہ ٹو مدینہ ہجرت کر جاؤ، اب بہت ہو گئی، تم نے کافروں کے ظلم پہ ظلم برداشت کر لیے، تو اب بغیر کسی وجہ کے جو لوگ نہیں گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر بار اور اپنا بستر، اپنا گھر بار، اپنے کھیت کھلیان، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہاں پر کتنا سخت آرڈر ہے، اس کو سمجھے. جب تک وہ ہجرت نہ کرے اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے. یعنی میراث میں نہیں ہو تم ان کے، لیکن اگر وہ تم سے کوئی دین کی بات سمجھنا چاہے، پوچھنا چاہے، تو تم مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. اچھا، اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی قوم سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، کسی بھی یعنی ایک مثال ہے، ہندوؤں سے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ دیکھیں ہم اور آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہندوستان میں، اگر کوئی انگریز ہم پہ یا کوئی اور حملہ کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جبکہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس ایگریمنٹ کے خلاف مت جاؤ. یہ جو تم نے میثاق کر لیا، یہ جو تم نے ایک اسٹیٹمنٹ تیار کر لی، عہد نامہ تیار کر لیا، اب اس سے الگ نہ ہو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہے نا، وہ مدینے کا کافر ہو چاہے مکہ کا کافر ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کے وارث ہو سکتے ہیں. لیکن تم جب ایمان لے آئے تو اب تمہارا جو پیسہ، تمہارا روپیہ ہے، وہ کسی کافر، چاہے وہ تمہارا اپنا رشتہ دار کیوں نہ نہیں، اس کو نہیں جائے گا. اور اگر تم ایمان نہیں اگر تم ایمان لے آئے تو اب جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں مسلمان، چاہے وہ انصاری ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں تمہاری طرح کے، وہ تمہارے مال کے حقدار ہیں، تمہارے وراثت کے. تیسرا وہ گروہ جو فتح مکہ سے قبل مسلمان تو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کی، احکام شریعت کی تعمیل بھی کی، مگر خاص وجوہ کے تحت ترک وطن نہ کر سکے، یعنی مائگریشن نہ کر سکے، ہجرت نہ کر سکے. کچھ کافروں کے پنجے میں گرفتار ہونے کے باعث مجبور ہے کہ کافروں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا. کوئی بیماری کے سبب حرکت نہ کر سکے، کسی کو اور قسم کے ممانے روکے رکھے، یعنی کوئی ایسی سالڈ ریزن تھی جن کی وجہ سے وہ بیچارے مکہ ٹو مدینہ ہجرت نہیں کر سکے.
چوتھے وہ مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اپنا وطن چھوڑ کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی، آخری جہادوں میں بھی شریک ہوئے۔ یہ 4 قسم کے مسلمان ہوئے۔ ہر گروہ کی جدا جدا احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، ہر گروہ کے یہاں پہ احکام بیان کیے۔ اول ذکر دونوں قسموں کے متعلق یعنی مہاجرین اولین اور انصار مدینہ کے متعلق فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہے نا، جو لٹے پٹے مدینہ سے چھپتے چھپاتے، مکہ سے چھپتے چھپاتے مدینہ آئے ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق دوست ہیں، جان و مال بلکہ دین و ایمان کے ساتھی ہیں۔ اب یہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور میراث میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اکیلے آتے ہیں، اور وہ جیسے آپ ان کو لے لیں نا، عاطب بن ابی بلتا کو، جن کا ذکر سورہ ممتحنہ میں تھا۔ تو عاطب بن ابی بلتا کو لے لینا، وہ اب آئے ہوئے ہیں مدینہ میں، اسلام قبول کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ مدینہ میں آ گئے، اب ان کی جو پراپرٹی ہے، اگر وہ خدا نخواستہ، یعنی اب تو چلے گئے نا دنیا سے عاطب بن ابی بلتا بھی، تو اب ان کی پراپرٹی یا ان کی جو چیزیں تھیں نا، وہ وہاں کے مسلمان جو کھڑے مسلمان تھے نا، یعنی مہاجر اور انصار وغیرہ، وہ ان کی پراپرٹی کے، ان کی چیزوں کے وارث ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس اسلامی رشتے کے بھائی چارے سے ساری باتوں میں ایک دوسرے کی شرکت اور ملکیت کے ویسے ہی حقدار ہو گئے جیسے حقیقی بھائی۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنوا دیا تو اب یہ ہوئے کہ جیسے حقیقی بھائی ہو گئے، حتیٰ کہ اگر ایک مر جاتا تو اس کا دوسرا وارث ہوتا۔ یعنی یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، انصاری وہ تھے، یعنی جتنے بھی مکہ سے صحابہ آئے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انصاری صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا، مدینے کے، کیونکہ مکہ والے تو بالکل اسٹرینجر تھے نا، اجنبی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، یہ مواخات کروا دی۔ یہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں جو صرف مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی، اور دوسری دفعہ مدینے میں جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی۔ پہلے اللہ کے نبی نے کس کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ جو مکہ شہر میں رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اب فرض کریں وہ ابو جہل تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن جو تھے، اکرمہ بن ابو جہل تھے، وہ جو تھے، ان کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے ان کو، وہ ظاہر ابو جہل تو مردود مرانا، لیکن یہ صاحب ایمان ہو گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان کے بھائی، یعنی یوں سمجھنے کہ جیسے حضرت علی کو ان کا بھائی بنا دیا، ایسے سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، یعنی جو مکہ کے لوگ تھے وہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا، اب دوسرے مسلمانوں نے ان کو گلے لگا کے بھائی بنا دیا۔ اور دوسری دفعہ مدینے میں جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی، وہ یہ تھی کہ جو مکہ سے لٹے پٹے چھپتے چھپاتے مدینہ آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے مدینہ کے انصاریوں کے درمیان ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، مواخات کر دی۔ ایک قول کے مطابق یہ 90 اشخاص تھے، 90، اور دوسرا قول یہ کہ یہ 100 لوگ تھے۔ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارے کا ایسا ولولہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ جس انصاری کی مواخات کسی مہاجر سے ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی نے جس کو جس کا بھائی بنا دیا تو اس نے اپنا نصف مال، نصف جائیداد، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن آیت میراث نازل ہونے کے بعد انصار و مہاجرین کے میراث کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد لیکن جب میراث کی یعنی وراثت کی آیتیں آ گئی نا، تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنے رحیم، کتنے شفیق ہیں کہ فرض کریں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے، وہ ان کا کسی کو بھائی بنایا مہاجر کو، تو اب پہلے کے مطابق یہ ہوتا کہ حضرت ابو طلحہ کا انتقال ہوتا، حضرت طلحہ کا، تو پھر ان کی جو مہاجر بھائی تھا نا، وہی ساری جائیداد کا وارث بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے حضرت طلحہ کا انتقال ہو تو طلحہ کے بیٹے اور طلحہ کی بیوی کو حصہ ملے۔ آگے نا بات صحیح سمجھ۔ تیسرے گروہ کا حکم بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو حق موالات حاصل نہیں، دین میں
اشتراک ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوگی اب کہ بھائی ایک انصاری کا جو بھائی انصاری مرے تو وہ سارا کے سارا مکہ والا بھائی اس کا سامان لے جائے، نہیں، اس کے بچے اس کی بیوی بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا مال ہے، وہ میرا وہ وارث ہیں اور یہ مورث ہے۔ تو مہاجرین اولین کو ایمان اور ہجرت تو دو فضیلتیں حاصل تھیں، اور ان کو صرف فضیلت ایمان حاصل تھی، یعنی انصاریوں کو صرف فضیلت ایمان حاصل تھی، اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں دار الکفر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، اس کی بھی فضیلت حاصل تھی۔ آغاز اسلام میں ہجرت جو ہے ایمان کا ایک جز تھی، یعنی یہ ایمان کی ایک شرط تھی، لہذا دونوں گروہ مساوی درجے کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس تیسرے گروہ کی دینی آنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سارا کچھ چھوڑ کر آ گئے، اور جو مکہ میں رہ گئے اپنی چیزیں نہیں چھوڑی اور نہیں ہجرت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مہاجرین اور انصار سے مدد کے خواہشار ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو مسلمان مکہ سے مدینہ نہیں آئے، اگر وہ کوئی مدد لینا چاہیں تو ان کی مدد کر دو، کہ ان کو کفار کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑو، بشرطے کہ ان کی چڑھائی ایسے کافروں پہ نہ ہو جن سے مہاجرین اور انصار کا معاہدہ ہو، یعنی وہ یعنی جو مکہ میں رہ جانے والے مسلمان ہیں اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ جب مدد کے لیے پکاریں تو ان کی مدد کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ جس کی قید میں ہیں ان سے تمہارا کوئی اگریمنٹ تو نہیں ہوا معاہدہ تو نہیں ہوا، اگر تو ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو ہمیں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں اگر ان کی امداد کی جائے گی تو عہد کو اور معاہدے کی خلاف ورزی آئے گی، اور یہ غلط ہے۔ یعنی اب آپ کو یوں سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل ہو سکا وقت تو میں ضرور سمجھا دوں گی، ورنہ انشاءاللہ کوشش تو کی ہے سمجھانے کی، اللہ کے حکم سے ٹائم اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اب رہ گئے کفار، تو ان کے متعلق فرمایا کہ سب ایک برادری ہیں، ان میں باہمی تعاون ہے، یعنی اگرچہ مختلف مذاہب کے پیرو ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی ہندو ہے، لیکن سب ایک ہوئے ہیں، مگر مخالفت اسلام میں سب ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ جیسے آج فلسطین پہ حملہ کرنے کے لیے جرمنی، فرانس، انڈیا اور امریکہ، یہ سب ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسلام کے مقابلے میں سب متحد ہیں۔ چنانچہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے اتحاد کر لیا، یعنی عرب کے مشرکوں سے مکہ کے مشرکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں اور ہمیں ان سے بڑا تکلیف ہے، تو تم آؤ اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کی مدد کی باوجود یہ کہ یہودیت اور بت پرستی میں عقائد کے اعتبار سے بہت فرق ہے، آسمان اور زمین کا، جتنی اسلام اور شرک میں، لہٰذا مسلمانوں کو بھی باہمی اتحاد اور تعاون اور آپس میں مدد کرنی چاہیے، تاکہ مجموعی طاقت اور یگانت سے کفر کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، جس سے اسلام کو ضعف اور کفر کو قوت ملے گی۔ سیم وہی والی حالت ہے کہ اس وقت فلسطین کے لوگوں کو سب نے چھوڑ دیا اکیلا، اور کفار ایک طاقت ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اسلام کو ضعف ہوگا، اسلام کو کمزوری آئے گی اور کفر کو قوت حاصل ہوگی۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنے راستے میں دین اسلام کے لیے جانی اور مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے۔ اس وقت جہاں جہاں کفار اور اہل اسلام میں مقابلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائیے، آمین، اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرمائیے، آمین، اور کفار کا آپس میں ٹکراؤ اور آپس میں ان کی مخالفت شروع ہو جائے، آمین، اور ان کی قوتوں کو پاش پاش فرمائیے اللہ، آمین، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو بلند فرمائیے، آمین، اسلام کا غلبہ قائم فرمائیے، آمین۔ یا اللہ جس گناہ کی میں نے تعریف کی ہو یا کینہ کو دل میں چھپایا ہو، دل میں عزم کر لیا ہو، یہ گناہ کروں گا، یا زبان سے اظہار بھی کر دیا ہو، یا وہ گناہ جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہو یا اعزاز سے اس کے ارتکاب کیا ہو، یا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کر لیا ہو، میرے ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ میں نے گناہ رات کو بھی کیے، دن کو بھی کیے، لیکن آپ نے علم سے، آپ نے اپنی نرمی سے پردہ پوشی فرمائی، کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہونے دیا۔ میں نے آپ کی ستاری فرمانے کا کچھ خیال نہ کیا،
میرے نفس نے اس پھر میرے نفس نے مجھے اور گناہ پہ ابھارا کہ میرے گناہ تو کھلتے ہی نہیں ہیں، میرے گناہوں کا معاملہ تو دنیا تک آتا ہی نہیں، اور میں مزید گناہ کرنے لگا۔ میں بار بار ایسی کرتی رہی۔ الہ العالمین میرے اس حال کو خوب آپ جانتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہم باز آ گئے، آپ سے توفیق مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، الہی معاف فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج سیکنڈ لاسٹ چیپٹر جو ہے پایا تکمیل تک اللہ نے پہنچایا۔ اس میں جو کمی بیشی ہو گئی وہ اللہ اسے معاف فرما دے اور اس کو قبول اور منظور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بہتریاں بھلائیاں عطا فرمائیے اور عذاب نار سے بچائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ پاک ایمان کی روشنی دینے کے بعد، قرآن کی روشنی دینے کے بعد، کلمے کا نور عطا فرمانے کے بعد ہم میں سے اور ہماری نسلوں میں سے کسی ایک کو بھی دائرہ کفر میں نہ لے کے آئیے گا۔ اللہ پاک ہم کو اور ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ پاک کلمے پر زندگی اور کلمے پہ موت عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ پاک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین کو جو ہمارے ساتھ بڑی پیار اور محبت سے رہے، اللہ پاک بعضوں کے والدین اور میرے والدین آپ کے پاس جا چکے ہیں، منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر کو، قاضی ضیاء اللہ صاحب کو، عزیزہ خاتون کو، فہمیدہ بھابی کو، ندیم بھائی کو، فہمیدہ بھابی کو، جاوید بھائی کو، اللہ پاک سب کو، یا اللہ پاک سب کو جتنے بھی جا چکے ہیں، فیف کوثر یا اللہ پاک جتنے بھی جا چکے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے سب کو اللہ بخش دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر اپنا جو ہے لطف و کرم خاص فرما دیجئے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ باغوں میں ان کا جو ہے وہ پڑوس بنائیے اور ان کا مسکن بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، بس آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہم سے درگزر کیجئے۔ آپ نے خود ہی فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ پاک آپ کو معافی دینا پسند ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ پاک آپ ہم سے بھی درگزر فرما لیجیے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سے بھی درگزر فرما لیجئے۔ یا اللہ جانے انجانے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک اس وقت جو لوگ پریشان ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روشان کو، ثانیہ، مریم، مہرون نساء، علیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریانہ، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ، انتہائی سکون اور برکت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک فریال، عائشہ سحر، ان کی زندگی کو یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی جنت بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنی بچیاں اس وقت گھر میں بیٹھی ہیں نکاح کے قابل ہیں اور بچے بھی جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے جو نکاح کے قابل ہیں، امت محمد وسلم کی ہر بچی اور بچے کے لیے جو نکاح کے قابل ہیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام، سدرہ کے گھر میں سدرہ سمیت جتنی بچیاں، آمنہ، نمرہ، یا اللہ پاک ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو یا اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء دین کو یا اللہ پاک تمام علماء دین کو ان کی حفاظت، جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اور اللہ پاک مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عشاء، معظم، شیزہ، نعیم، جہانہ، یا اللہ پاک عثمان، عزیز، زارہ، فاطمہ، رمشا، دانش، طاہر، مختار عالم صاحب، اہلیہ دانش کے والدین، اہلیہ رضوان الہی، ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنہ کی بہت ہی کامیاب اور بہت برکت والی
اور آسان جو ہے جاب عطا فرما دیجیے۔ ڈاکٹر رمنا فاطمہ عائشہ عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ علی اعظم رفیع علی رفیق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور بیٹی انم کو اپنا گھر برکتوں والا گھر نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک اماد کو، احمد کو، سالیہ کو، ہمنہ کو، حفصہ فاطمہ کو اور یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے ان سب کو اور ان کے نسلوں کو اور ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کی ہدایت کی اور اللہ ان کے دل و دماغ کی اللہ پاک ان کے رزق کی اللہ پاک حفاظت فرمائیے اور اللہ پاک ہر طرح سے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ احمد نواز صاحب، محمد عمر، محسن، عمیر، سنبل ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجیے، بہترین روزگار عطا فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ فلسطین کے تمام مسلمانوں کے قیام تو ہم اللہ پاک ان کی محفوظ پناہ گاہیں اللہ پاک ان کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام فرمائیے۔ حماس کے ایک ایک مجاہد کی ایسی مدد فرمائیے جیسے آپ نے اپنے بدری صحابہ کی مدد فرمائی یا اللہ پاک جیسے غزوہ احزاب میں آپ نے قرآن میں فرمایا کہ آندھیاں ایسی چلی کہ ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے۔ اللہ پاک اسرائیل میں ایسی ہانڈیاں الٹ دے، ایسی خیمے اور گھروں کو تباہ برباد کر دے جیسے انہوں نے غزہ کے اور جیسے رفح کے، غزہ کے اور فلسطین کے لیے تباہی کی۔ اللہ پاک ان کا ایک گھر کو، ان کی معیشت کو، ان کے کارخانوں کو، ان کی کرنسی کو، ان کی فوجوں کو، ان کے شہروں کو، دیہاتوں کو، سب کو اللہ پاک برباد فرمائیے، دمکٹا کیجیے۔ اللہ پاک ان سے ایسا بدلہ لیجیے اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام جو مامنین تھے شہادت کے لیے، مطلب ان کو شہید کرنے میں ان سے بدلہ لیا، اسی طرح ان سے بھی بدلہ لیجیے۔ اللہ پاک چن چن کر ان کو جہنم واصل فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کو اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائیے۔ اللہ پاک وہاں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی بچیاں ہیں ان کی سب کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ایک خبر آ رہی ہے کہ اس طرح پنجاب کالج کی لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، اے اللہ پاک دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دکھائیے۔ اے اللہ پاک واقعی اگر ایسی بات ہے تو اللہ پاک سارے کے سارے مجرمین کو واصل جہنم فرمائیے اور نشان عبرت بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم پہ رحم فرما دیجیے اور کرم فرما دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔